إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے جس میں آپ مشرکین سے مکالمہ کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے شرک اصل میں یہیں سے آتا ہے کہ جب انسان نفع نقصان کو کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جو بھی وہ جوخم پیلتا ہے وہ اصل میں اللہ کا حق ہے، اور یہیں سے پھر شرک آتا ہے۔ اور کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو کسی نے نہیں پوجا، وہ بت جو بھی تھے وہ صالح لوگوں کے تھے، نیک لوگوں کے تھے، جیسے ہمارے ہاں قبریں اور مزار جو ہے وہ نیک ہی لوگوں کے ہوتے ہیں، اور نیک لوگ اپنی توحید کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں، اور بعد والے ان کو اپنا مطمع نظر بنا کر پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فتنے ہیں دنیاوی۔ نفع نقصان کے سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں انبیاء کے بڑے واقعات بیان کیے ہیں، ان کے مصائب بیان کیے ہیں، بیماریاں بیان کی ہیں، بیویاں بانجھ ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن سے رب باتیں کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں کر سکے۔ دوسروں کا تو الگ بات رہی نا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا نفع نقصان، ہمیں نفع دیتے ہیں، ہمارا اگر ناراض ہو گئے تو نقصان کر دیتے ہیں۔ تو جو سارے راستہ جو ہے وہ گانے سنتا آتا ہے، جب مزار کے پاس پہنچتا ہے تو بند کر دیتا ہے۔ کیوں بند کر دیتا؟ اس لیے کہ بابا ناراض ہو گیا تو نقصان کر دیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو نفع نقصان کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کانو یدعوننا، یہ بھی ہم سے مانگا کرتے تھے، ہم نے ان کو بھی سیلف سفیشینٹ نہیں بنایا کہ جو چاہو اپنا نفع نقصان کر لو۔ ہمارے یہاں پل میں یہاں ہے تو پل میں مکے چلے جاتے، پل میں مدینے چلے جاتے، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام قید ہیں اور نہیں نکل سکتے، اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، انی کنت من الظالمین، میں خطا کر بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی قید کاٹی،
یہ جو ہمارے یہاں قصے کہانیاں نا ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طرح، یہ لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے پاس ہی سارے نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ کو بھی اللہ اگر کسی نقصان میں مبتلا کر دے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اس کے، اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بندش نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی بندش۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم عقیدہ بنانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، کوئی فقہی مسائل کے لیے نہیں اس کو محفوظ کیا گیا۔ وہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، نماز کی رکعتیں نہیں ہیں، حج کے ارکان پورے نہیں ہیں۔ عقیدے کے لیے یہ محفوظ کیا گیا اور عقیدہ ہی ہمارا خراب۔ تو قرآن حکیم سے عقیدہ لینا، اس کو پڑھتے رہنا، یہ بتاتا ہے آپ کو۔ سورہ الانبیاء جو ہے 17واں پارہ ہے، پوری انبیاء کے واقعات اور ان کے مسائل ہیں سارے، تو اس میں یہی تو بتانا مقصود ہے کہ ان سے زیادہ اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے یہاں تو جو ننگا ہو جاتا ہے، جتنا ننگا اتنا چنگا، ان سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود یہ بھی کانوا یدعوننا، یہ بھی ہم سے مانگ کر لیتے تھے، اور ایسے ہی نہیں کہ چلتے چلتے دعا کر دی، رغباً و رہبا، رغبت کے ساتھ اور خشیت اور ڈر کے ساتھ کہ رد ہو جائے گی۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ دبے دبے رہتے تھے ہمارے سامنے، مٹ جاتے تھے ہمارے سامنے۔ ہم نے دیوتا پالنے، 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، کہیں چلا کر لیتا ہے، فلاں اتنے عرصہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، اسے اللہ نے بندہ بنایا تھا 2 ٹانگوں پر چلنے والا، سارس کی طرح ایک ٹانگ پہ کھڑا کیوں ہو گیا بھائی؟ بغلا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کے طریقے ہیں۔ فرمایا تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے۔ اس کے بعد پھر اپنے رب کا تعارف کروایا۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا، اس کی ذمہ داری ہے مجھے بتائے کہ میں کیا کرنا میں نے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھ سے بے نیاز نہیں ہے، کہیں بیٹھ گیا اور مجھے چھوڑ دیا ٹھوکروں پر، وہ مجھے لقمہ لقمہ کھلاتا ہے، گھونٹ گھونٹ پلاتا ہے۔ یعنی کہ گھر پہنچا دیا ہے، آسمان سے برسا دیا ہے، اور آگے میری مرضی ہے، نہیں اس کی مرضی ہو تو گھونٹ اندر جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں جاتا، بہ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، مریض ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، مجھے کہیں جا کے دھکے کھانے کی اور پتھر چومنے کی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس سے مجھے یہ لالچ ہے، طمع، جس سے مجھے یہ لالچ ہے، جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب یہاں تک وہ پہنچتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے سیکنڈ سیغے میں وہ اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، متکلم جو ہیں وہ سامنے بت پرست، میرا رب یہ کرے گا، میرا رب یہ کرتا ہے، میرا رب یہ کرتا ہے، مجھے اس سے یہ امید ہے،
اس کیفیت میں رب کا پیار امڑتا ہے اور وہ رب کے دربار میں جا پہنچتے ہیں. اب رب مخاطب ہو گیا، رب ہب لی من الصالحین، ہے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اور پھر دعا آگے چلتی ہے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت نعیم کے ورثاء میں سے بنا. اس کے بعد پھر آگے بات چلتی ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، میرے ابا کو بخش دے، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تو اٹھائے گا سب بندوں کو دوبارہ. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں انسان. حالانکہ یہ دونوں چیزیں سراب ہیں اصل، لیکن اسباب کے طور پہ یہی نظر آتے ہیں. یہ اتنے بیٹے اس بندے کے، لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بندہ خود کماتا اور کھاتا ہوئی مر جاتا ہے، بلکہ بیٹوں کے پواڑے بھی جو ہے بھگتتا مر جاتا ہے. بیٹوں کی کمائی بہت کم ہی نصیب ہوتی ہے کسی کو، 100 میں سے 1-2 بندے ہوتے ہیں. وہ جتنا اولاد پہ خرچ کرتا ہے، ان کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، وہ جوڑ کے رکھے تو بادشاہ بن کے کھائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کس لیے کہ یہ نفع دیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے سامنے سالم دل لے آیا. یہ دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اس میں پارٹیشن ہو جاتی ہے، مختلف کرایہ دار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. دل کو سالم لے جانا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ سالم دل لے کر آیا رب کے سامنے. یہاں وہ دعا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی. نسب، یہ کس کا بیٹا ہے، کس سید کا بیٹا ہے، کس پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. فرمایا جب تم مر جاؤ گے، جس مقصد کے لیے دنیا میں تمہارا نسب چلایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب جب تم اٹھو گے تو تمہارا نسب کوئی نہیں ہوگا، مٹی کے پیٹ سے سارے نکلو گے، تم مٹی کے بیٹے ہوگے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسب کی جمع انساب ہے. جس دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی دوبارہ اٹھانے کے لیے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے تول بھاری نکلے نیکیوں والے وہ کامیاب ہو گئے. نسب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ جو نصف المیزان ہے، والحمدللہ تملأہ، الحمدللہ سارے کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم زمین و آسمان کے درمیان کا سارا گیپ بھر دیتا ہے. اتنا اجر ہے اس کا. 2 کلمے ہیں زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور میزان پر بڑے ہی وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جس کے تول بھاری نکلے فاولئک هم المفلحون. ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیاں کم نکلیں، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا آپ کھو دیا. ہوتا نا اپنا مال کھو دیا، زمین کھو دیا، مکان کھو دیا، زیور کو اپنا آپ ہی کھو دیا. خسروا انفسهم واہلیہم، اپنا آپ اور اپنے گھر والے کھو دیے. تو یہ ہے قلب سلیم، سالم دل لے کر آنا. فتنے دل پر
اسی طرح برستے رہتے ہیں جس طرح آپ کی ڈش پر فری ٹو ایئر جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں وہ سارے آتے رہتے ہیں. آپ کے پاس ریسیور ہوتا ہے، اس میں سے آپ پھر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، انسٹال کر لیتے ہیں، چلاتے ہیں. آپ ریسیور بند بھی کر دیں تو وہ ڈش پر چلتے رہتے ہیں. اسی طرح اس قلب پر ہر لمحہ فتنے، وسوسے، خطیئات، گلے شکوے، حسد، حقد ہر لمحہ پیش ہوتا رہتا. اور یہ ریڈار کی طرح بار بار اپنی اسکرین تبدیل کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہی قلب اسی سے پڑا ہے، انقلاب، پلٹ دینا، قلب پلٹنے والا ہے. جو خلط مرد کرتے ہیں نا، جس کو ہمارے ہاں سیمنٹ جب بناتے ہیں نا، تو آپ کو عربی کا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں غلب. غلب کا مطلب یہ ہے، یہ غلب اصل میں وہ قاف ہے 2 نقطے والا، عربی ہے نا، تو گاف اس کو بولتے ہیں مصری فورمین جو ہوتا ہے. کہتا غلب، غلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکس کرو، الٹو پلٹو اس کو، سیمنٹ کو اور ریت کو. تو یہ قلب ہے، اس میں الٹ پلٹ چلتی رہتی ہے ہر لمحہ. یہی وہی کا محبت ہے، یہی فیصلے کرتا ہے. دماغ سوچتا بہت ہے لیکن آخری منظوری دل دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب تو سائنٹیفیکلی، پہلے تو اس کو سمجھتے تھے نا یہ بلڈ پمپنگ مشین ہے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ اس میں بھی نیورون ہے. دماغ والے یہ بڑے آرام سے، بڑے ٹھنڈے طریقے سے ساری پلاننگ کا جائزہ لیتا رہتا ہے دماغ کی، اور پھر جو اس کو پسند ہوتا ہے وہ فیصلہ کروا لیتا. اور دماغ جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے میں نے سوچا کیا تھا، کر کیا دیے میں نے. یہ قلب سلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آ رہے تھے. حجت الوداع سے پہلے کا زمانہ، یہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو مختلف وفود آ کر اسلام بھی قبول کر رہے تھے. جو اسلام قبول کر چکے تھے اپنے علاقوں میں وہ زکوٰۃ وغیرہ بھی ساتھ لے کر آ رہے تھے اور بیعت بھی کر رہے تھے. یعنی حضور کے نمائندے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو پھر وہ ان کی تمنا ہوتی تھی کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نجیب قبیلے کا ایک وفد آیا، اس میں 13 افراد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرماتے تھے، بذات خود ملاقات فرماتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے. ان کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ معلوم کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروٹوکول پہ تھے، جو مختلف جگہ پہ ٹھہراتے تھے وفود کو. آپ نے جب ان کو دے دلا کے فارغ کر دیا، آپ ہدیے دیتے تھے. جو بھی آتا تھا وفد واپسی میں آپ اس کو پھر ہدیہ بھی دیتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا بندہ تو نہیں، بچہ ہے پیچھے. تو آپ نے کہا اسے بھی بیچ دو. بچوں پہ آپ خصوصی، جوانوں پہ خصوصی توجہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ انجن ہوتے ہیں قوموں کا. ہمارے جیسے بڈھے جو ہوتے ہیں ان کا حال ڈبوں والا ہوتا ہے. بس انجن نے رخ پشاور کی طرف کر دیا تو ادھر دوڑتے چلے گئے، ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک. اس نے کراچی کی طرف رخ کر لیا تو کراچی کی طرف چلے گئے، ٹھکا ٹکا. ہمیشہ جس قوم کے جوان پڑھے لکھے ہوں، سوچنے سمجھنے والوں، وہی ترقی کرتی ہے. اصحاب کہف جوان ہی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے بھیج دو. تو جب آیا تو اس نے کہا کہ میں بنو ابزا کا بندہ ہوں، ابھی جو لوگ آپ سے طائف لے کر گئے. اللہ کے رسول وہ بھی خیر پر آئے تھے، آپ سے خیر لے کر گئے. میں بھی خیر کے لیے آیا ہوں. مجھے مال نہیں چاہیے. اب میرے لیے یہ دعا کر دیں اللہ سے، ان یغفر لی و یرحمنی، کہ وہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کرے، اور میرے قلب میں غنا بھر دے، مجھے اپنے سوا دوسروں سے بے پرواہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے حق میں، اور یہی دعا کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے.
اس کے بعد آپ نے اسے پھر تحفے بھی دیے، چلا گیا۔ حجۃ الوداع پر جب اس قبیلے کا وفد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، ان کا جب فلاں قبیلے کے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے قبیلے کے وہ فلاں نوجوان کا کیا حال ہے؟ دیکھیں حضور کے سال گزر گئے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں حضور کے، وہ بچہ یاد رکھا ہوا۔ کہا کہ اس بچے کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول وہ پوری قوم میں عجیب ہے، اس کے قریب سونا بٹ رہا ہو وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کو اپنے حال پہ قانے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہ سالم مرے گا، پورا مرے گا۔ اس پہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہر بندہ سالم نہیں مرتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، انسان کو خواہشات مختلف گھاٹیوں میں لیے پھرتی ہیں اور وہیں کہیں اس کی اجل آ جاتی ہے اور وہیں وہ جان دے دیتا۔ اب آپ کو بات کی زیادہ سمجھ آئے گی، صحابہ سے زیادہ سمجھ آئے گی، کہ جب آپ نے بہت سارے فائلیں کھولی ہوئی ہوں اور اچانک بجلی چلی جائے رو پاکستان، اور آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بند ہو جائے، لیپ ٹاپ بند ہو جائے، تو پھر جو فائلیں کھلی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے بند نہیں کیا تھا لہذا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں مسنگ ہو گیا ہوگا، جو سیو نہیں کیا تھا آپ نے وہ چلا گیا ہوگا۔ اسی طرح ہوتا ہے، دھکے کھاتے ہوئے پراپر طریقے سے انسان بند نہ ہو، اپنی فائلیں کلوز نہ کرے اور آخر میں شٹ ڈاؤن نہ کرے، جو کہ مومن کو کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہوتی ہے، ہر دم تیار ہوتا، ہو سکتا ہے رات کو آ جائے، صبح آ جائے۔ مفتی شفیع صاحب کے بارے میں ان کے بیٹے تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑی شدت سے جب کھانا وانا کھا لیتے تھے یا کوئی چیز پر تو کہتے اسے اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس چیز کو اٹھا کے لے جاؤ، تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید عمر کا تقاضا ہے، تو ابا جی بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، سختی سے کہتے ہیں یہ چیز بھی اٹھاؤ، یہ چیز بھی اٹھاؤ، لے جائیں گے نا بابا، ابا جی لے جائیں گے کیا، گھر میں ہی پڑی ہوئی نا۔ نے فرمایا نہیں، یہ میرے کمرے سے نکل آئی تو میری جائیداد گنی جائے گی، یہ تمہاری ماں کی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے مومن، یہ تیار ہوتا ہے، معاملات سلجھا کے رکھتا ہے۔ ہم سارے بکھیڑے اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ مرنا تو ہمارے اس میں مینیو میں شامل ہی نہیں نہ ہوتا، پروگرام میں نہیں ہوتا، لسٹ میں نہیں ہے۔ پیچھے اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں، بھائی ایک دوسرے کو مارتے پھرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے۔ او بھائی زندگی میں سمیٹ جاؤ، شریعت کو تکلیف ہی مت دو، زندگی میں فیصلے کر جاؤ، کوئی پتہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں خیریت سے اور گاڑی سے کٹا پٹا کر کے وہ نکالتے ہیں، کوئی پتہ ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت جسے تم فرار اختیار کرتے ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے تم سے ملاقات کرے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو قلب سلیم وہ ہے کہ جو یکسو ہوتا ہے، باقی اولاد ہے، مال ہے، جائیداد ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، ٹور ٹپا ہے، اس سے آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اپنی جنت بناتے ہیں، جنت کماتے ہیں، اس کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو وہ عزت ہے جو اس سے آپ یہاں حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ عزت بھی ہے جو آپ آخرت میں بھی اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی ہیں تو نیکیاں ہیں نا جو آپ اس سے کماتے ہیں۔ یہ مال تو وہ بیٹری آپ کھلونے میں ڈالتے ہیں، وہ دوڑنا شروع کر دیتا، گاڑی چلاتے رہے ریموٹ کنٹرول سے۔ وہی آپ ٹیپ میں چلاتے اس بیٹری کو، کوئی خطبہ سن لیتے ہیں، کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ بیٹری کا تو کام یہ ہے کہ آپ جس جگہ لگائیں گے وہ اپنا کام کرے گی، یہی پیسہ کرتا ہے۔ اس سے دوزخ بھی کمائی جا سکتی ہے، جنت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ بہترین چیز وہ ہے جو باقی رہنے والی ہو، پیسہ باقی رہنے والا نہیں ہے،
جب آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پیسے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں شرعن. اب باپ جو ہے یہ اس کو ادھر ادھر اڑا نہیں سکتا, اسے پتا موت سامنے آ گئی ہے, تو اب وہ کہتا ہے یہ بھی فلاں کو, تو وہ جو اس وقت کے صدقات ہیں نا وہ قبول نہیں ہوتے. جس طرح نشے میں طلاق بھی نہیں ہوتی, اور اگر کوئی بندہ کوئی وقف کرتا ہے کہ جی اتنا فلاں مولوی صاحب کو دے دو اور فلاں اتنا دے دو, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مرض الموت میں بھی یہی ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے اب یہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے, تو وہ جینے والوں کا بھی حق مار کے لے کے جا رہا ہے. تم اپنی اولاد کو آسودہ چھوڑ کے مرو, یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کے کنگال کر کے جاؤ. ایک صاحب آئے, ریٹائرڈ فوجی تھے بڑے رینک کے, تو وہ کہنے لگے ایک عالم سے کہ میں فلاں فلاں جو ہے اپنی جائیداد آپ کے ادارے کے نام کرنا چاہتا ہوں. سنتے رہے بڑے غور سے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے عزیز و اقارب زندہ ہیں نا؟ جی. آپ نے فرمایا یہ مجھے اس کی حاجت نہیں, یہ ان کا حق ہے, آپ ان میں ان کے حق کی ترتیب کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیں, اس پہ میں یہ لوٹ کا مال لینے کے لیے تیار نہیں. تو قلب سلیم یہ اس میں پارٹیشن نہ ہو, قلب میں اور کوئی نہ آئے, دل سالم ہو, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. اور یہی دل اصل میں انسان کے اندر وہ کنٹرول روم ہے جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. شیطان یہیں آ کے سونڈ رکھتا ہے, وہیں یہیں نازل ہوتی ہے, فرشتے بھی یہیں القاء کرتے ہیں, شیطان بھی یہیں ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا خیال اس طرح کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح مرغی انڈوں کا خیال کرتی ہے, انہیں الٹتی پلٹتی رہتی ہے, دیکھتی رہتی ہے کہ ان کا رخ صحیح ہے. ہر وقت قلب کے رخ کا اندازہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا رخ صحیح اللہ کی طرف ہے. امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے, اور اطاعت خالص اس کے لیے کرنی چاہیے. ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں دین کو اس کے لیے خالص کر کے. قلب سلیم یہ ہم سب کی خدمت کرتے ہیں. اولاد ہماری ذمہ داری, ہمارے فرائض میں سے ہے. کوئی اولاد پالنا جرم نہیں ہے. معاشرے کو ایک اچھا فائدہ مند انسان دے کر جانا نیکی کی بات ہے. ضروری نہیں کہ ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کر جائیں کہ وہ ڈاکے مارتے پھریں پیچھے اور چوریاں کرتے پھریں اور لوگوں کو اغوا برائے تاوان کا سلسلہ چلتا رہے. ان پہ توجہ رکھنا, ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا, روزی روٹی کا بندوبست کرنا, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. لیکن یہی امتحان ہے کہ پھر ان کی فکر اتنی نہ ہو جائے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہی نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زینت ہے. یہی اصل میں آزمائش. فتنہ سے مراد کسوٹی, آزمائش. تو یہ ہے وہ جو تمہاری آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اس فتنے سے اگر تم ٹھیک طریقے سے عہدہ برا ہو تو اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم. سورہ منافقون ہے, اور منافقین کا سب سے بڑا جو منافقین کا مسئلہ تھا وہ یہی اولاد اور مال تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار ایک بندے کے کہنے پہ ہم یہ کھپا دیں, لگا دیں, یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں ہم مر کے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے, مٹی بن گئے, کوئی قبروں سے واپس تو آیا نہیں ہے. تو ایک پاؤں پیچھے بھی رکھنا چاہیے, تھوڑا سا بچت کر کے بھی اس طرح سے رکھنی چاہیے کہ ہم پورے کے پورے ان کے کہنے پہ نہ چلیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم اس طرح ایمان ہے, یہ بیوقوفی مان لیں.
نہ صاحب ہم پھونک پھونک کے قدم رکھتے. فرمایا یہی اصل میں بے وقوف ہے. ما عند اللہ ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس اس نے ختم ہو جانا. وہ جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ کھپا رہے ہیں اصل میں وہ بچا رہے ہیں. جو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہو وہ بچ جاتا ہے, جو تمہارے ہاتھ میں رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم صبر کرنے والوں کو دیکھیں, یہ بھی صبر ہے. غیب پہ خرچ کرنا, اعتبار کر لینا اللہ پر. نفاق اصل میں انفاق ہی سے شو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پکا ایمان ہے اللہ پر تو آپ دے کر پچھتائیں گے نہیں. دیکھنا آپ کو کیشیئر اور ایمان ہے, آپ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے, جتنی بڑی اماؤنٹ جمع کرواتے اتنی زیادہ تسلی ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے آپ کا, اتنے جمع ہو گئے. اگر یہی حال اللہ کا ہو, اتنا ہی اعتبار, کیشیئر جتنا ہی اعتبار اللہ پر بھی کر لیں. تو صحابہ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم جو مال آپ ہم سے لے لیتے ہیں نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوتا ہے اس سے جو ہمارے پاس باقی رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تھا کہ جہاں جہاں لوگ ایمان قبول کرتے تھے نکال دیے جاتے تھے, مدینے میں مہاجرین کا رش رہتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کوئی کام کرتے نہیں تھے. ابھی مال غنیمت کا زمانہ نہیں آیا تھا, اسرت کا زمانہ تھا. صحابہ فاقہ کر کے ان کو انٹرٹین کرتے تھے. یعنی ایک بندہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اللہ کے مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں. لے گئے, گھر جا کے بیوی سے پوچھا, اس نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ بچوں کے لیے رکھا ہوا. انہوں نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو, اور جب ہم دونوں کھانے بیٹھے, چونکہ کھانا تھوڑا تھا, تو کسی بہانے سے دیا بجھا دینا, ٹھیک کرنے کے بہانے سے ہاتھ لگا کے اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھائے. تو اسی طرح بیوی نے وہ دیا ٹھیک کرنے لگی اور اس نے ہاتھ مار کے بجھا دیا. اب یہ منہ سے آوازیں اسی طرح نکال رہے تھے, یہ بھی اس کے ساتھ کھا رہے, کھا نہیں رہے, مہمان کھا رہے. رات گزر گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اللہ کو یہ معاملہ بڑا پسند ہے. تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کو تم لوگوں کا معاملہ بڑا ہی پسند آیا. اس نے آیات نازل کی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود فاقہ بھی ہو تو دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ انصار. تو آپ کو اندر تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ میں روز کسی نہ کسی کے لیے اعلان کر دیتا ہوں, اور یہ لوگ بھی غریب ہیں بیچارے, تو ان پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. آپ کے چہرے سے محسوس ہو جاتا تھا کہ آپ کرنا نہیں چاہتے, مجبوراً کر رہے ہیں. تو صحابہ حضور کو تسلی دیتے کہ اللہ کے رسول آپ یہ مت سمجھے کہ یہ بوجھ ہمارے لیے, اور ہم تنگی سے دیتے ہیں. اللہ کی قسم جو ہم آپ کو دے دیتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوتا ہے اس سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن جیسا کوئی نہیں. صحابہ کو قرآن کی نظر سے آپ دیکھیں گے نا تو کوئی اور ہی ہستی ہے, رشک آتا ہے. تاریخ نے انہیں کچھ اور کر دیے. قرآن کے صحابہ اور ہیں جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں. محمد کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ان کی کیفیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجلساء خیر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بہترین دوست کون سا ہے جس کی مجلس کی جائے, جس کو کمپنی دی جائے, جس کی کمپنی لی جائے, جس کے پاس بیٹھا جائے.
آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے. وذکرکم الآخرۃ عمل، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. آپ کسی دوست کے پاس جائیں اور وہ اپنا پاسپورٹ یا ویزا رینیو کروانے کے لیے کاپیاں اکٹھیاں کر رہا اور پیپر، تو آپ کو یار میں نے بھی کروانا تھا. یہ ہوتا ہے عمل. آپ کو یار میں نے بھی، یار وہ میرا میں چیک کروں گا، میرا بھی تو نہیں کہ ایکسپائر ہوا. یہ ہوتا ہے عمل. تو قلب سلیم یہ ہے کہ وہ ان فتنوں کا، دیکھیں ہم رشتہ داروں میں رہتے ہیں، یہ رشتہ دار ہم نے کوئی اپنی مرضی سے پیمنٹ کر کے نہیں بنوائے کہ جنہوں نے زیادہ فیس دی اللہ پاک نے ان کو ذرا اچھے قسم کے رشتہ دار دے دیے، اور جن کی فیس کم تھی ان کو اکانومی کلاس کے رشتہ دار دے دیے، اور بزنس کلاس کے جو ہے وہ زیادہ والوں کو دیے. یہ اللہ پاک نے طے کیا ہے کہ میں نے کس گھر پیدا ہونا ہے، کس قبیلے میں پیدا ہونا ہے، میری پھپھو کون ہوگی، میری خالہ کون ہوگی. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اور اچھے ہیں یا برے ہیں ہمیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے. ہم بستہ کلاس روم میں پھینک کر بھاگ نہیں سکتے، ہمیں ان سے نمٹنا ہے، ان میں رہنا اور مسلمان بن کے رہنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے حقوق پورے کر کے رہنا. یہ ہمارا امتحان ہے. رشتہ داروں کے بارے میں کسی کے بھی اچھے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے بدلی کر کے دیکھ لیں آپ. الاقارب کالعقارب، رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں سب کے ایک دوسرے کے آگے. پڑوسیوں کے بارے میں اچھے ہوں گے. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ اگر میں بری ہوتی تو دیکھیں نا میرے ساتھ اس بلڈنگ میں کتنے کرایہ دار، کتنے کے ساتھ دعا سلام ہے، کوئی کہاں کے، کوئی سیال کوٹ کے، گوجرانوالے، کوئی پشاور کے، سب کے ساتھ میرے سے، صرف میں نے اپنی اس نند کے ساتھ ہی لڑنا تھا. بھائی تیری رشتہ دار جو وہ ہے، ان سے بھی ذرا رشتہ داری کر کے دیکھ، دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ اپنے رشتہ دار چھوڑ کے باہر رشتہ کرتے ہیں نا، عموماً یہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو ہی رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہ اپلیکیشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، رشتہ داروں والی کھل کے سامنے آ جاتی. تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور ان کے لڑائی جھگڑے تانے زیادتیاں، ہم بھلا کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، یہ قلب پر پیش ہوتے ہیں. قلب ابلتا ہے، بگڑتا ہے، اور بندہ اس کو سنبھال کے رکھے کہ باہر کا نقصان تو یہ کر ہی رہے ہیں، یہ میرے اندر کا نقصان نہ کریں. کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ پاک نے نیکی کا حکم دیا ہے، مجھے تو اللہ نے نیکی کا حکم دیا. ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ہر بھلا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہوں، ان کی ہر مصیبت میں پہنچتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ ہمیشہ برا کرتے ہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم بھی برا کرو. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بیان کر رہا تو ان کے منہ میں خاک جھونک رہا ہے. یعنی تو جو نیکی کر رہا ہے نا، تو کامیاب ہو رہا ہے، وہ ناکام ہو رہے ہیں. اللہ کے یہاں جب حساب ہوگا تیری نیکیاں نکلیں گی، ان کی زیادتیاں نکلیں گی، تو پاس ہو جائے گا. ان کی زیادتیاں تیرا کریڈٹ ہیں، وہ تیرے حق میں جائیں گی حشر کے دن. وہ تیرے ساتھ برائی کرے، تو ان کے ساتھ برائی کرے، جیسے وہ ویسا تو، پھر فخر والی تو کوئی بات نہیں. صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اسے جڑ. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے اس پہ مصیبت آئے تو اسے دے. وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جا اندر. 4 چیزیں نسخہ ہے، بس بہت مشکل. صل من قطعک، اعط من حرمک، اعف عن من ظلمک، احسن الی من اساءک. 4 چیزیں. جو کٹے اس سے جڑ، جو محروم رکھے، تجھے ضرورت ہے اس نے نہیں دی، اسے ضرورت پڑی اسے دے.
زیادتی کرتا ہے معاف کر دے. ایک بندے کو اللہ پاک بلائے گا, اس کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ڈال دے گا, پھر اس کے گناہ گنوائے گا. یاد ہے تو کیا کرتا ہوں, سارے تسلیم کرے گا, بڑی اچھی طرح یاد ہے. اللہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں, بخش رہے ہیں ہم تمہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے, اور معاف کرنے میں ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا کہ تو معاف کر سکتا اور ہم نہیں کر سکتے, جہاں ہم نے بھی تیرے سارے معاف کیے. تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے انسان کی کہ قلب پر نہ لے اس کو. غصہ آتا ہے نا, ہر بندہ انسان ہے, گندم کھاتا ہے. جب وہ زیادتی کرتے ہیں بندہ بھڑک اٹھتا ہے کہ میں بھی اب اس کو یہ کر کے دکھاتا ہوں, میں یہاں اس پہ وار کر کے دکھاتا ہوں. لیکن مومن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھل جاتا ہے, اس کا ایمان اس کا پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے اور اسے سیدھے رستے پر لے آتا ہے. نا چلو ٹھیک ہے, تو نے جو نے کہہ دیا, لیکن ضروری نہیں کہ تو اس پہ عمل بھی کرے. آپ نے فرمایا مومن قتل کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں, چھوڑو اسے, درگزر کرو. قاظمین الغیظ, یہ نہیں فرمایا کہ نہیں غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے لیکن وہ قاظمین ہے, غصے کو دبا لیتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے, درگزر کرتے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو پھر احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. یعنی یہ تو بہت بڑی منزل ہے کہ ایک آدمی آپ کو گالی دے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, اسلاف میں سے امام ہیں, بڑے پیسے والے ہیں, بڑے علم والے, علم کی بھی اللہ نے عزت دی ہے, امام ہے. بندے نے آپ کو گالی دی, مخالف ہوگا نا, اماموں پر بھی بڑے فتوے لگے ہیں, ان کی بھی بڑی کریکٹر اسیسینیشنز ہوئی ہیں, ان کی بھی, جس طرح آج کل لگتے ہیں نا کہ فلاں 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 لوگ فوراً فتویٰ لگا دیتے, اس طرح ائمہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. پھر جب پرانے ہو گئے ہیں تو پھر لوگوں کو ذرا ٹھہراؤ آ گیا ہے, اب وہ اسلاف بن گئے ان کے, ورنہ اپنے زمانے میں کفر سے لے کر گمراہی تک ہر فتویٰ ان پر لگایا گیا ہے. بندے نے گالی دی, آپ نے فرمایا میرے بھائی اگر تو اپنی بات میں سچا ہے, واقعتاً میں ایسا ہوں جیسا تو نے کہا ہے, تو ظاہر ہے میں اس سے بھی برا ہوں. اگر جو کہہ رہے ہو نا تم اگر میں واقعی ایسا پھر میں اس سے بھی برا ہوں اللہ کے. اور اگر ایسا جھوٹ ہے جیسے تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے, اللہ کے یہاں میرا رتبہ کوئی اور ہے, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے جو تو نے کہا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ تیری کوئی حاجت ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, اور اس کی کھڑے کھڑے مالی مدد بھی کر دی. یہ ہے واللہ یحب المحسنین. امام زین العابدین بیٹھے ہوئے ہیں, سردی کا موسم ہے, لونڈی گزری ہے اور اس نے پانی گرا دیا آپ پر. تو آپ نے کہا کہ اس نے دیکھا غصے میں, تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی, والقاظمین الغیظ. چپ کر کے, والعافین عن الناس. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے. نے کہا واللہ یحب المحسنین. اتنا ہی نہیں, اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. دیکھیے وہ قرآن پڑھتی گئی ہے اور وہ عمل کرتے گئے ہیں. فرماتے ہیں جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز کی نیت کر لیتا ہوں, اور جب اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. بہت بڑی سعادت ہے یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہونا اور اللہ کی بات کو سننا. یہ شفاء لما فی الصدور ہے. سینے میں کیا ہے؟ دل ہے.
دل کو مرض لگتے ہیں، روگ لگتے ہیں، جیسے بدن کو لگتے ہیں، روحانی روگ بھی لگتے ہیں اس کو، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، حقد، کینہ نکلتا نہیں اندر سے، جیسے کہتے ہیں ریشہ پھنس جاتا ہے پھیپھڑوں میں، اسی طرح کسی کی زیادتی بھی دل میں پھنس جاتی ہے، نکالے نہیں نکلتی۔ تو کہا کہ قرآن یہ کام کرتا ہے کہ یہ شفا دیتا ہے اسے، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، لیکن سینوں کے جو روگ ہیں ان کے لیے۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں، آپ کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے، ہم کس کام کے لیے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ ہم دائمی نہیں ہیں، ہمارے مسائل دائمی نہیں ہیں، کیوں ہم ٹینشن لیتے ہیں؟ وقت کے ساتھ یہ گزر جاتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، تو وہ چیک کرتا ہے، تھوڑی لے کے، چھوٹی سی لے کے، تو وہ مارتا ہے ایسے ایسے کر کے، درد چیک کرتا ہے گھٹنے کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے وہ سرنج سے مار کے چیک کرتا ہے کہ کس دانت میں اصل میں درد ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہاں اوپر والے میں درد ہوتا ہے اور نیچے والے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم اصرار کرتے ہیں کہ درد نیچے ہے۔ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ نیچے مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں اور ہے، تو وہ پانی ڈالتا جاتا، جب اصلی دانت پہ وہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو اس وقت پہ بندے کی چیخ نکل جائے، ہاں یہ والا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں بڑے ہم ایماندار ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، اللہ کہتا ابھی پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، پھر ٹیکسی میں بھی آزما لیتا، جہاز پہ آزما لیتا، حج پہ آزما لیتا۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، لمحہ بہ لمحہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو ایگزام میں بیٹھتا ہے اسی سے پھر سوال ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے لیے نصاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ مت کرو۔ پھر چیک کیا جاتا ہے کہ میں نے بات کی تھی، اس نے سنی۔ اللہ نے اپنے علم پر پکڑنا ہوتا تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، وہیں سے فیصلے کر دیتا جنت اور جہنم کے۔ وہ یہ کر سکتا تھا، اسے معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا، اللہ نے ہمیں جان کر پیدا کیا ہے، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میں جب گناہ کرتا ہوں تو اسے پتہ نہیں چلتا، اسے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ گناہ کرے گا۔ بڑا عجیب علم ہے اللہ پاک، اس کے لیے ہر چیز ایکشن ری پلے ہے۔ یہ ہمیں اس نے بھیجا ہے تاکہ ہمیں دکھائے کہ تم یہ ہو، کل گلا نہ کرو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، ہمیں اختیار دیا گیا اور ہمیں مستقبل کا علم نہیں دیا گیا، ہم خود ارادہ کرتے ہیں ہم نے یہ کرنا، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ہم زیادتی کرتے ہیں پھر، اور وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے تاکہ کل بتائے کہ یہ تم جو جہاں جا رہے ہو، یہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج عذر مت پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے رہے ہو وہی تمہاری جزا تمہیں دی جا رہی ہے، یا تو انکار کرو تم نے نہیں کیا، یا کہو کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ پرنٹ آؤٹ بھیجا تھا کہ تم نے فلاں ٹائم میں یہ کرنا ہے تو ہم نے اس کی اطاعت میں کیا ہے، یا یہ کہو کہ اللہ نے یہ چیز منع نہیں کی تھی، یا یہ کہو کہ اللہ نے فرض نہیں کی تھی۔ اللہ پاک نے جو فرض کیا ہے وہ پہنچا دیا ہے، جو ممانعت کی ہے وہ بھی پہنچا دیا ہے، ارادہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو بٹن دبائیں گے، اے ٹی ایم مشین پہ آپ گئے ہیں، آپ اس کی تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے اس مشین کی، وہ تقدیر بینک والوں نے، بلکہ وہ پروگرامر نے ان کے ترتیب کے مطابق ان کو بنا کر دی ہے سارا، کہ جب وہ یہ بٹن دبائے گا، کارڈ ڈالے گا تو یہ چیز آئے گی کہ اپنا جی وہ پن کوڈ مارے ہیں، پھر وہ پن کوڈ مارے گا، اگر ٹھیک ہوگا تو یہ ڈسپلے ہوگا، اگر غلط ہوگا تو یہ ڈسپلے ہوگا، اتنی بار ٹرائی کرے گا تو ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ کارڈ پکڑ لیں گے۔ پھر اگر وہ
بیلنس انکوائری والا کرے، یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا، آپ نے نہیں کیا، لیکن ارادہ آپ کا چل رہا ہے کہ آپ نے کس بٹن کو دبانا ہے۔ اس میں بینک آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ارادہ ہم کرتے ہیں کہ برائی کرنی ہے، بٹن برائی والا ہم دباتے ہیں اور چیزیں ہماری مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں مار گیا ارادہ، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ ارادہ تھا جو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین آسمان پر پیش کیا، اور سب نے ہینڈز اپ کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بڑے فن خان لگتے ہیں آپ کو یہ کوئی ہمالیہ اور یہ فلا فلا۔ فاشفقن منها فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور ڈر گئے کہ مس یوز نہ ہو جائے یہ اختیار، اور اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ ہمالیہ نے انکار کر دیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو جا کے تم فتح کرتے ہو، اس نے پہلے ہینڈز اپ کر دیا ہوا ہے۔ اٹھایا کس نے؟ وہ حملها الانسان۔ دیکھو انہ کان ظلوما جہولا، کتنا سادہ بولا مانس ہے یہ ارادہ قیامت ہے، یہ ارادہ کسی کو نہیں دیا، انسان کو دیا۔ ہم نے پیش کیا تھا، کسی نے نہیں اٹھایا، ڈر گئے۔ کسی کو بندے کہتے یہ 10,000 روپیہ رکھ لو یار، میں پاکستان جا رہا ہوں، 2-4-6 مہینے کے بعد میں پھر واپس آؤں گا، تم سے لے۔ کہہ رہا ہو بھائی صاحب مہربانی تیری، میرے کو لگ جانا تو میں کتوں دینا ہے۔ اس نے دینے والا وقت یاد رکھا، حالانکہ وہ وقت بعد میں آئے گا، لیکن وہ پہلے ہی ڈر گیا، نہیں اسے پتہ ہے اپنی عادت کا، ہر پڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے، اور دینے کی باری آئے گی تو میرے پاس ہوں گے نہیں۔ کہا نہیں میں نہیں رکھتا بھائی یہ امانت، یہ لے جاتا ہوں، یہ ارادہ امانت ہے ہمارے پاس، اور بڑی خطرناک امانت ہے، کوئی پوچھ پرتیت ہی نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، یا تو یہ نا کہ فوری گرفت ہو جائے تو بندہ فوراً الرٹ ہو جائے، جھوٹ بولا ہے دانا نکلا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹنے لگا ہے تو فالج ہو جائے ہاتھ کو، برائی کی طرف قدم اٹھائے تو لنگڑا ہو جائے، تو بندہ کیوں ہو غلطی ہونے جا رہی، توبہ توبہ میں نہیں کرتا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حتیم میں جو بیت اللہ کا اندر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی خواہش ہے، بڑا خوش نصیب ہے فلاں بندہ جو اللہ کے گھر کے اندر نفل پڑتا ہے، اللہ نے آدھا گھر تیسرا حصہ اس کا باہر رکھ دیا تیرے غریبوں کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا وہ بادشاہ جا کے اندر پڑا کریں گے، غریب ترسے نہ۔ وہ حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، وہ اندر ہے اس کا، اس لیے وہاں آپ کو دیکھیں نا فرضوں میں باہر دھکیل دیتے ہیں، اندر فرض نہیں ہوتے اس کے، خالی کراتے ہیں اس کو، وہ اندر ہے اس کا، اور لوگ اندر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ رکھ کے اس کے، اور جیبیں دونوں خالی ہوتے ہیں، اور جیبیں کاٹنے والوں کو زیادہ شکار وہیں ملتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے اندر نفل نہیں پڑتے، جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ملحد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ پہلے جب انہوں نے کاٹا ہوگا پہلے دن بڑا ہی ڈرا ہوگا، یار واقعی کہیں خدا پکڑی نہ لے، دیکھا یہ تو پکڑتا ہی کوئی نہیں۔ وہ ملحد ہے، خدا کے منکر ہیں وہ لوگ، جیبیں کاٹنے والے، بظاہر مسلمان ہیں، اس لیے کہ کافروں کا داخلہ تو امن ہے نا۔ تو یہ فتنے، عزیز و اقارب کے فتنے، ان کو سنبھالنا، عفو و درگزر سے آپ کام لیں گے تو کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنی صحت بھی آپ کی ٹھیک رہے گی۔ ایک دن ٹینشن رہی، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، دوسرے دن آپ بھول ہی گئے کسی نے کیا کیا، آپ اپنے حال میں مست۔ یہ صلاحیت کسی کسی میں ہوتی ہے۔ بھائی اس نے تو آپ کو ایک دفعہ چھری ماری، آپ نے وہ چھری پکڑ لی اور آپ ہر وقت اس کو مارتے رہتے ہیں، یہ جگالی کرتے ہیں آپ ان کی زیادتیوں کی۔ اللہ کہتا ہے اس انگارے کو پھینکو۔ یہ جو زیادتیوں کی سوچ ہے نا، فلان میرے ساتھ یہ کیا، تسبیح اس کی پکڑ کے پوری کرنی، یہ اصل میں اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ڈپریشن کر دیتا ہے بندے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو داڑھی بچہ ہے نا، یہ ہونٹ کے نیچے اس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں، اس میں 20 بال حضور کے سفید تھے، 63 سال عمر تھی۔ کیوں؟
آپ نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو ساری زیادتیاں معاف کر کے کسی کے بارے میں میرے دل میں کچھ نہیں رہتا، میں صبح اٹھتا ہوں تو صاف کے ساتھ. یہ ذرا کر کے دیکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.